سر پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ خود بھی لاء کے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، یہ بتائیے گا کہ ماضی میں چند ایک مثالیں ملتی ہیں جب ملزم خود موجود نہیں ہوتا لیکن اس کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ آج جو کچھ ہم نے جو خبر سامنے آئی بظاہر اندر کی کیا بات ہے وہ تو واللہ عالم بالصواب، لیکن جو خبر سامنے آئی اس سے لگا کہ خان صاحب کیونکہ آئے نہیں اور بشریٰ بی بی صاحبہ بھی پہنچی نہیں تو جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا۔ آپ کے خیال میں اس کی مثال ملتی ہے پہلے کبھی؟ کیسا کہ کو انسیڈنٹ ہے کہ دو ملزم اکٹھے نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میچ فکس ہو کے نہیں آیا نا۔ ایک تو ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص بیمار ہو سکتا ہے، ایک کو لایا نہیں جا سکتا ہے، ایک پہنچ نہیں پاتا، کوئی ایک پہنچ نہیں پاتا، مگر یہ دو جو ہے نا یہ اجتماعی طور پہ جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ پھر جو ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ طے کر کے ہوا، کل اس کو ملائیے آپ کو چھٹی کے دن کے ساتھ کہ کل چھٹی کے دن 2 ملاقاتیں تھیں، پھر اس کو مزید ملائیے عمران خان کی ان کیسوں میں ضمانت کی درخواست کے ساتھ جو پنجاب میں فائل ہوئی ہیں اور یہ پرنٹ میڈیا نے اس کو جو ہے رپورٹ کیا ہے، تو یہ پہلے سے جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آنیاں جانیاں جو شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ مطلب یہ سیاسی حلقوں میں نہیں ہے یہ بات، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی حلقوں میں ہوتی سارے ایون گورنمنٹ کو پوری طرح پتا ہوتا ہے۔ یہاں پہ گورنمنٹ کو پوری طرح کیا پتا ہے، گورنمنٹ جو ہے نا وہ رسی توڑوانے کی کوشش کر رہی ہے یہاں۔ نہیں مطلب رسی توڑوانے سے سر آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی گورنمنٹ جی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے نا، وہ تو دل سے جو ہے نا وہ سارا کچھ نہیں ہے نا گورنمنٹ کا، یعنی کہیں سے پریشر آئی ہے۔ نہیں سر، لیکن اب یہ پریشر اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ سر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب کی بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں مجھ سے تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں ضرور بیٹھے، تیسرا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے، لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلتے ہیں جیل سے مل کے تو وہ کہتے ہیں خان صاحب کو تو فلاں ٹائم آفرز ہوئی، 26 نومبر سے پہلے اس نے کی، 26 نومبر کے بعد اس نے کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے پھر؟ جھوٹ شاید کوئی نہیں بول رہا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا، تو مذاکرات ان سے کوئی نہیں کر رہا، مذاکرات تو کہیں اور کوئی اور کر رہا ہے، بی کر رہی ہیں یا گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، تو اس میں تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کہ مذاکرات میں نہیں کر رہا، مذاکرات وہ نہیں کر رہا، کوئی اور ان کے بیہاف پہ کر رہا ہے۔ اور جو بھی جعفری ہوتی ہیں وہ یہیں سے ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا مروت صاحب نے کچھ چیزیں ڈسکلوز کر دی، ان کو شوکاز ہو گیا، تو پارٹی کے اندر اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت اگر پتہ چل گیا اور وہ ڈسکلوز کر دے تو پھر وہ شوکاز ہوگا یا پھر اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ہوگی، مگر ایسا ہے، بظاہر ایسا ہے، باقی تو اللہ پاک جانتے ہیں، بظاہر ایسا ہے کہ یہ مذاکرات انفیکٹ جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے درمیان جو کہ مقرر ہیں اس کے لیے، اس ٹیم میں نہیں، اس سے باہر اس کام کے لیے مقرر ہے، ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اور الٹیمیٹلی جو کچھ بھی طے ہو جائے گا، جو کنسیشنز ایک دوسرے کو دیں گے، اس کے نتائج جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو بھی قبول کرنے ہوں گے اور اس کے نتائج کے مطابق باقی معاملات بھی طے ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، لیکن آپ کے خیال میں کچھ یہ بھی ماہرین کی رائے ہے اس وقت جو سیاسی تجزیے کر رہے ہیں، اس پہ آپ کا بھی اوپینین چاہیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بشریٰ بی بی صاحبہ کوئی بہت سٹرونگ فوٹنگ پہ نہیں ہے، وہ بڑی ڈیفینسو پوزیشن پہ ہیں، اگر تو وہ بات چیت کر رہی ہیں تو خان صاحب اور ان کی پوزیشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی نہ کوئی ٹویٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ معاملہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے یا کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ مذاکرات انٹینشنلی کرنا بھی چاہ رہے ہیں یا بظاہر لوگوں کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہے؟ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو آن بھی کرتے ہیں اور اکاؤنٹ نہیں بھی کرتے ہیں، سامنے چھپتے بھی نہیں صاف اور نظر آتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال بشریٰ بی بی کا اس میں اہم کردار ہے اور ساتھ گنڈا پور صاحب کا، دونوں صاحبان جو ہے وہ کردار اس میں ادا کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر کوئی چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو وہ طے فیصلے جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں گی، نہیں طے ہوتی تو بھی پھر فیصلہ دیکھ لیں گی۔ یہ فرمائے گا سر کہ اب یہ جو ویسے آفیشلی ڈائیلاگز ہو رہے ہیں اس میں اب 15 تاریخ دے دی گئی ہے کہ 15 جنوری کو اب اگلی سٹنگ ہوگی، لیکن اس میں بھی ایک بار لگا دیا گیا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اب یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کے خیال میں یہ مطالبہ مان سکے گی گورنمنٹ؟
کہ جوڈیشل کمیشن والا فیوٹائل ایکسرسائز ہے، جہاں پہ کاگنیزنس کورٹ لے لیتی ہے اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بننا یا اس کا مطالبہ کرنا ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے. اور اگر کوئی فرض کریے میں ہوں گورنمنٹ کے اینڈ پہ، میرا یہ اختیار ہو تو میں 1 منٹ میں مان لوں گا کہ کر لو، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں نکلنا. اس کا مقصد صرف جو ہے نا لوگوں کو مزید الجھائے رکھنا ہے. 2-4 مہینے جو ہے نا ان کو کہ یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اور کورٹ جو ہے نا اگر چالان ان کے آ گئے ہوئے ہیں تو بنیاد کیا جوڈیشل کمیشن کی کسی رائے کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ عدالت تبدیل کر دے گی؟ جو کہ ٹرائل کورٹ کبھی بھی نہیں. جو بھی ٹرائل کورٹ ہوگی قانون کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کرے گی ارسپیکٹو کی جوڈیشل کمیشن نے کیا کہا تھا. وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہوا کرتا اس طرح کا فیصلہ. تو یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب یقیناً نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں، لیکن اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اگر ان کو بھی شامل کیا جاتا تو کیا معاملات کچھ بہتر ہوتے؟ گورنمنٹ کے پارٹ پہ نہ شریک کیا جانا سے یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں یا اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے جو گورنمنٹ میں ہے. تو اس میں تو کوئی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے، میں اپنا ذاتی رائے دے رہا ہوں. رہ گئی بات تو کہ اپوزیشن کے ساتھ جو نا ہم کیوں وہ نہیں ہوئے، تو اپوزیشن میں جو ہے نا وہ ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا ایکسکلوزیو ہمارا مسئلہ ہے اور اس کو ہم کو خود ڈیل کرنا چاہیے. یا ممکن ہے کہ کسی کو شریک کرے تو بہت سی باتیں کھل بھی جاتی ہیں، زیادہ واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ نہ کھلیں تو زیادہ جو ہے نا لوگوں کے لیے پردہ داری میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو پردہ داری چاہے کسی کی ہے تو پھر رہے، ہم بھی اندازے کرتے رہیں گے، آپ بھی اندازے کرتے رہیں. لیکن لاسٹلی پھر یہ فرمائے گا سر کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا کوئی حل نکلے گا یا پھر یہ دونوں طرف سے ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے؟ یہ ایسی شادی ہے جس کے اوپر جو ہے نا فریقین راضی نہیں ہے، کم از کم اس جو سامنے ہے بظاہر جو فریقین آپ کے سامنے ہے وہ راضی نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک رہ سکے گی. تو اب دیکھ لیجئے اس کا کوئی حل نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. اس کے بعد تو پھر آگے علم غیب شروع ہو جاتا.